بیٹھتے ہیں تو رات کے تھوڑے سے حصے میں بھی ایسا عمل اگر آپ پیش کرتے ہیں، حضور نے فرمایا رات کے کچھ حصے میں کہیں جا کر دینی باتیں کرنا، سننا، سنانا، یہ رات بھر کی شب بیداری سے بہتر ہے۔ دوسری عبادت سے بہتر کام ہے کہ آدمی جلسے میں جا کے بیٹھے، اور جلسے میں آنے والے لوگ اگر پکوڑی کی دکان پہ بیٹھے، چائے کی دکان پہ بیٹھے، مستی کرے، یہ سب فضول چیز ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں معاذ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کا ادارہ، چونکہ میں بہت دیر تک رہا مدرسے میں، بہت شاندار مدرسہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے میں نے ملاقات کیا۔ جب سب لوگ یہاں آ گئے، مدرسے کے بچے مدرسے میں تھے، تو ان لوگوں سے تھوڑا کھیلنے کا موقع ملا مجھے۔ بچوں سے کھیلا ہی جا سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے ان سے پوچھا، قرآن شریف پڑھوایا۔ کئی بچے اسپشٹ طور پر جو میں امید کر سکتا تھا اس سے اچھی باتیں انہوں نے بتائی، اور اچھا احساس انہوں نے مجھے دیا، اور ایسا لگا کہ آپ کے مدرسے میں اچھی تعلیم ہوتی ہے۔ اس سے میں خوش ہوا۔ اسی دوران ایک بھائی صاحب سے ملاقات کی جنہوں نے اپنے بیٹے کو، چھوٹے سے بچے کو قرآن شریف پڑھنے کے لیے مدرسے میں ڈالا ہے۔ یہ بات اور اچھی لگی، چونکہ ان کے پہناوا سے مجھے لگ رہا تھا کہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اچھے گھر کے ہیں، اور اچھے گھر کے لوگوں میں جب مدرسے کی تعلیم کی طرف توجہ ہوتی ہے تو یہ اور زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اچھے لوگ مطلب اچھے تو سب ہوتے ہیں، پیسے کے لحاظ سے، دولت اور شہرت کے لحاظ سے اگر ایسے لوگوں میں مدرسوں کی طرف اگر توجہ ہوتی ہے تو یہ اچھی چیز ہے کہ مدرسے میں آ رہے ہیں۔ بس اب ایسے ماحول میں ہماری اور آپ کی ضرورت یہ ہے کہ ہم مدرسے کو ٹھیک ٹھاک کر کے ایک ایسا فیسلیٹیٹ ماحول میں مدرسے کو بنا دیں کہ علاقے کے اسکول اور کالج، یونیورسٹی کی عمارت اور وہاں کے انتظامات مدرسوں کے انتظام کے مقابلے میں زیرو ہو جائے، اور لوگ جبراً اس چیز کا ارادہ کرنے پر مجبور ہو جائے صاحب کہ مجھے ہر حال میں اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالنا ہی ہے۔ عمارت اچھی ہوگی، فرش اچھی ہوگی، صحن ٹھیک ہے، عمارت ٹھیک ہے، تعلیم ٹھیک ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے بھیجیں گے۔ تو قابل مبارکباد ہے آپ کے جامعہ کے تمام اساتذہ، منتظمین، ممبران، سیکورٹی صاحب، خزانچی صاحب، سب لوگ قابل مبارکباد ہے جو لوگ مدرسہ چلاتے ہیں۔ یہ مدرسے کا جلسہ تھا، یہ کوئی عوامی جلسہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی بول دیں گے۔ یہ مدرسے کا ایک ذمہ دار جلسہ ہے۔ جامعہ اور مدرسے کا جب جلسہ ہوتا ہے لوگ بہت شوق سے اس جلسے میں شریک ہوتے ہیں، اور شرکت کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس جلسے میں گنے چنے خطیب آتے ہیں، محدود خطیب آتے ہیں، بقرات ٹائپ کے نہیں، محدود، جن کو سماج کی ضرورت کا خیال رہتا ہے، جو حالات کے تناظر میں بولنے کی قوت رکھتے ہیں، جو بچوں کو بگڑتا ہوا دیکھ کر رونے اور ان کو رلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انتخاب مدرسوں کے جلسوں میں ہوتا ہے۔ تو آپ کا یہ جامعہ کا جلسہ ایک شاندار جلسہ تھا۔ رات کافی ہو گئی، 10 سے 15 منٹ کی گفتگو میری سماعت کریں۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں گی تو کچھ دیر اور آپ سے مانگ کر میں خطاب کروں گا، ورنہ زبردستی کی کھیتی نہیں ہے کہ صاحب اس نے فرمائش کر دیا، اس نے کہا یہ سنانا چاہتا ہے۔ فرمائش تو ہم لوگوں کو کوئی کرتا ہی نہیں۔ فرمائش کی جہاں تک بات آتی ہے تو ساری فرمائشیں شورا کے حوالے سے ہوتی ہے۔ مجھے کسی نے کہا تک نہیں کہ مجھے کیا بولنا ہے۔ یہ ہماری ناکامی ہے، یہ ناکامیابی ہے۔ اتنے بڑے جلسے میں شریک ہوا، اور میں آپ کے جلسے کا چیف گیسٹ یا خصوصی مقرر ہوں، اور مجھے کسی کہنے والے نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ نے کیوں بلایا ہے، مجھے کیا بولنا ہے، کس چیز پر مجھے بولنا ہے، کون سا ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے، حالات کی کن ضرورتوں کے پیش نظر مجھے اپنی گفتگو کو رکھنا ہے۔ یہ رونے کی بات ہے۔ آپ مجھے بلائے ہیں، میرے پیچھے خرچے ہیں، میری بھی محنت ہے، اور یہ جلسے کے انتظام میں آپ لوگوں کی محنت ہے، مگر کسی نے یہ جرات تک ابھی تک فون کر کے نہیں کیا کہ مجھے بولنا کیا ہے۔ یہ میں آپ کی کمی نہیں بتا رہا ہوں، یہ ہر جلسے کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ مجھے ہی نہیں، ہر ایک خطیب سے یہ چاہے کہ جو خطیب آپ کے یہاں آتے ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق خطاب کریں، آپ کی ضرورت کے مطابق خطاب کریں۔ سماج میں اتنی ضرورتیں ہیں، ہمارے بچوں میں اس قدر عریانیت ہے، اس قدر بےہودگی ہے۔ اگر اس قوم کو اس جلسے کے حوالے سے جلسے میں بلا کر ان بچوں کو نہیں سدھارا گیا تو 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گا ہمارا پورا معاشرہ تباہی کے دہانے پہ نہیں آ گیا تو
ایک ایسا پلیٹ فارم جلسہ جہاں پہ عام ایک کامن پیغام بچوں کو دیا جاتا ہے، جہاں آسانی سے ہمارے بچے تقریر سن کر اپنی زندگی میں 100% نہیں تو کم سے کم 25% تو سدھار لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی اگر ہمارے بچوں کو ہم نہیں بتا پائے تو جلسوں پہ ظلم کرنا ہوا، کمیٹی پہ ظلم کرنا ہوا، خطیب پہ ظلم کرنا ہوا، پبلک پہ ظلم کرنا ہوا، عوام پہ زیادتی کرنا ہوا۔ اس لئے کبھی بھی جلسہ آپ لوگ کریں تو جلسے میں جس طرح خطیب سے آپ بات کرتے ہیں نا، خطیب بولتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، خطیب کہتا ہے مجھے لیے ایئرپورٹ گاڑی بھیجنا ہوگا، خطیب کی فرمائش ہوتی کہ ہمارے لیے صاحب لانے لے جانے کا انتظام کرنا ہوگا، خطیب کی فرمائش ہوتی کہ ہمیں یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا ہمارے لیے۔ تو آپ بھی اپنی فرمائش رکھیں کہ حضرت ہمارے یہاں جب آپ آئیں گے تو یہاں آنے کے بعد آپ کو شراب کے خلاف بولنا ہے، آپ کو نشے پہ بولنا ہے، آپ کو بے حیائی پہ بولنا ہے، آپ کو تعلیم پہ بولنا ہے، آپ کو جہالت کی دوری پہ بولنا ہے، آپ کو بیٹیوں کی عزتوں اور پردے پہ بولنا ہے، کیونکہ آپ کو اس کا حق حاصل ہے۔ جس شخص کے تمام ناز و نخرے آپ سہیں گے اس شخص سے آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کو کیا سننا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ بہت بات بول کر آئندہ کے لیے آپ کا ذہن صاف ہو جائے تاکہ آپ بالکل کلیئر ہو جائیں۔ یہ پورا بہادر گنج اور کشن گنج، ٹھاکر گنج، یہ پورا سیمانچل جلسوں کا ہاب ہے، جلسوں کی مارکیٹ سستی ہے۔ کتنے کتنے خطبہ ہمارے پورے صاحب کشن گنج کے کئی ہوٹلوں کو بک کر کے رکھا کئی مہینے تک، کسی نے تو اپنی اہلیہ کو بلا لیا، کوئی تو صاحب بال بچوں کو لے کر یہاں ڈیرا ڈال دیا، کیونکہ اب جانا ہی نہیں ہے، کبھی بہادر گنج رہنا ہے، کبھی ٹھاکر گنج رہنا ہے، کبھی پورنیا رہنا ہے، کبھی صاحب رریا رہنا ہے، تو کیا کرنے کوئی اپنا گھر جائے گا۔ بیوی کو بھی بلا لیا، بیٹا کو بھی بلا لیا، بیٹی کو بھی بلا لیا۔ مجھے خبر ہوئی تو میں نے کہا بابا آپ لوگ ایسا کرو کہ آپ لوگ اپنے بچوں کا ایڈمیشن بھی یہی کشن گنج میں کروا دو، یہی بچہ پڑھے گا، یہی جلسہ ہوگا، چونکہ جلسوں کا عوب ہے۔ ہر آدمی کی خواہش رہتی کہ ہم سیمانچل جائے خطاب کریں، اور لیکن سیمانچل والوں کی یہ کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ کس خطیب سے کیا سنیں، کیسے سدھار لائے، سماج میں کیسے بہتری لائے، کسی نے سوچا تک نہیں ہے۔ جس کے تناظر میں آج ہماری بیٹیوں میں، بیٹوں میں، بچوں میں، نوجوانوں میں اس قدر بربریت، جہالت اور اس قدر لا علمی کا اظہار ہمارے بچوں کے کردار میں ہے۔ کسی کو زندگی کا مقصد تک پتا نہیں کہ ہمیں کیوں جینا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں مرنے کے بعد کیا کرنا ہوگا۔ یہ زندگی ہماری کتنی مشکل ہے، حالات کیسے کروٹ لے رہے ہیں اس دنیا میں، ہمیں برباد کرنے کے لیے لوگوں نے بے شمار تحریکیں چھیڑی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ 80-90% اس علاقے میں ہیں، آپ بے فکر ہیں، آپ کو کوئی مارنے اور ڈرانے والا نہیں، مگر مشترکہ طور پر پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، 1 گھنٹے میں 50 تحریکیں چلتی ہے صرف آپ کے وجود کے خاتمے کے لیے، آپ کے بچوں کو تڑپانے کے لیے، مسلمانوں کی ترقی روکنے کے لیے، مسلم بچے اور بچیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آج تک جو طریقے بن رہی ہے اس کے بارے میں ہمارے بچوں کو علم تک نہیں ہے۔ ہم بالکل خرگوش کی نیند لے رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا 10-15 سال کے اندر اگر ایسے ہی ہم سوئے رہے تو چن چن کر سب کی باری آئے گی، ایک ایک کر کے سب کو تباہ کیا جائے گا، پھر رونے کے لیے ہمارے پاس آنسو کم پڑ جائیں گے، وقت کم پڑ جائے گا، سوائے تباہ اور برباد ہونے کے ہمارے پاس کوئی وکلپ نہیں رہے گا۔ اب اگر اس تباہی سے ہمیں باہر آنا ہے، اس کے لیے وکلپ تلاش کرنا ہے کہ حضرت اس بربادی سے نکلنے کے راستے کیا ہو سکتے ہیں، کس طرح سماجی ترقی ہمیں مل سکے، کہ معاشرے میں جینے کا سلیقہ اور شعور ہمارے اندر کیسے بیدار ہو۔ تو اس نوجوان کو میں کہنا چاہوں گا اگر آپ کو سماج میں بیدار مغزی کے ساتھ اگر آپ کو جینا ہے تو اس بیداری کے لیے جو کنڈیشنز ہے، جو شرط ہے، جو راستے ہیں، جو طور طریقے بتائے جاتے ہیں، اس پر پہلے آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ کس حیثیت سے آپ کو زندہ رہنا ہے؟ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ بربادی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ معاشراتی ترقی چاہتے ہیں، معاشی اور معاشراتی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، تو ہر طرح کی ترقی کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ایجوکیشن کا ہے، وہ راستہ تعلیم کا ہے، وہ راستہ تعلیم کے فروغ کا ہے۔ آج 90% بچے ہمارے سامنے جو بیٹھے ہیں، میں ایک ایک کر کے بول کر اٹھا سکتا ہوں، ان بچوں کو اپنی زندگی کے جینے کا مقصد تک پتا نہیں ہے، ان کے فیوچر کا کیا، ان کے فیوچر کی پلاننگ کیا ہے، ان کو پتا تک نہیں ہے۔ اور ہمارا مقابلہ جس قوم سے ہے، جو قوم ہمیں برباد کرنا چاہتی ہے، جس قوم نے تحریک چھیڑی ہے، جس قوم نے آزاد بھارت میں اور آزادی سے پہلے
پہلے مسلمانوں کے وجود کے خاتمے کے لیے قسمیں کھائی تھی، اس قوم کے 10 سال کے بچوں کو اگر آپ کھڑا کر کے پوچھ لیجئے ان کے جینے کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کسی کا ماننا ہوگا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کوئی بولے گا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں IAS بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں۔ یعنی آج جس قوم سے ہمارا مقابلہ ہے اس قوم میں 100% شکشا پہ کام ہے، تعلیم پہ کام ہے، ایجوکیشن پہ تحریک ہے، ایجوکیشن کے ڈیولپمنٹ میں ان لوگوں کے رد عمل ہے، وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ مگر یہ مسلمانوں کے بچے جس مسلمانوں نے پوری دنیا کو سب سے زیادہ سب سے پہلے تعلیم کے حوالے سے بیدار کیا، آج اس مسلم معاشرے میں تعلیم کی اس قدر گراوٹ آئی ہے۔ ایک ماں کی ترجیح ہے کہ میرے ہاتھ میں 2-2 درجن چوڑیاں آ جائے، ماں بیوٹی پارلر میں جا کر 1000 میں فیشیل کرانے کو ترجیح دیتی ہے، باپ صاحب زمین لے کر مکان بنا کر خوب عیش مستی، بائک گاڑی 4 چکا ان ساری چیزوں پر اپنا پورا پریفرنس ڈال دیا۔ مگر آج اس ماں کو اور اس باپ کو یہ نہیں پتا وہ 4 بچے جن کو انہوں نے جنم دیا ہے ان کے مستقبل کو بنانے کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا، ان کے فیوچر کی پلاننگ کیا ہوگی، کہیں اس بچے کا فیوچر چل نہ جائے، کہیں ان بچوں کے مستقبل تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال کے بچے، آپ کو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں چلیے کشن گنج میرے ساتھ، آپ کل کشن گنج سے گزرنے والی جتنی ٹرینیں، چاہے وہ مانندہ ٹرین دلی جانے والی ہو، چاہے وہ نارتھ ایسٹ دلی جانے والی ہو، چاہے وہ کلکتہ جانے والی کوئی ٹرین ہو، ہر ٹرینوں میں آپ کے کشن گنج میں سب سے زائد سوار ہو کر بیٹھ کر دلی پنجاب اور ممبئی کی دادا ٹرین میں سفر کرنے والے جو بچے ہوں گے وہ سب سے زائد آپ کے بچے ہوں گے۔ ان کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کسی کی 20 سال کی عمر ہے، وہ کریم لائف 20 سال کی زندگی، کوئی 25 سال کا لڑکا جو کمانے کے لیے نکلا ہے اس کے پاس ایک بیگ ہے، دوڑتا ہوا مانندہ ٹرین میں پکڑنے کے لیے، ٹرین میں بیٹھنے کے لیے چپل ہاتھ میں لے کر دوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو دلی جانا ہے، 10 سال کی مزدوری کرنی ہے۔ کسی کو کلکتہ کم پیسے میں زندگی گزارتے ہیں اور اس لیے مدرسہ چلتا ہے، دین آباد ہے، تبلیغ ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ بھی دوسروں کی طرح کرنے لگیں گے تو سب کام ختم ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہم لوگ بہت سمپل اور سادگی کی زندگی گزارتے ہیں۔ میری بات طویل نہ ہو جائے، بیٹا تمہیں لوگوں کے لیے بول رہا ہوں، سنو۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہم لوگوں نے مزدوری پہ زور دے دیا۔ 25 سال کے بچوں کو باپ سمجھا بجھا کر بیگ پکڑا کر ماں نے حلوہ پراٹھا بنا کر اس کو دلی بھیج دیا کمانے کے لیے۔ اب بتائیے ہمارا 25 سال کا بچہ، 25 سال کی عمر سمجھتے ہیں یہ کریم لائف کی عمر کا حصہ ہے۔ اب اس عمر میں جو بچے مزدوری کرنے جائیں گے وہ زندگی بھر غلام ہی رہیں گے، مزدور ہی رہیں گے، وہ کبھی بادشاہت کی زندگی کا مزہ نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی تعلیم کو ہم نے ڈراپ کر دیا، اس کو پڑھایا نہیں، مزدوری کرنے کا ہنر ہم نے سکھا دیا، صرف یہ سوچ کر کہ بیٹا میرا کیسے عالم بنے گا، میرا بیٹا کیسے ڈاکٹر بنے گا۔ حضرت ہم کسان آدمی، میں بچے کو نہیں پڑھا سکتا اس لیے مزدوری کرنے بھیج دیا۔ یہی ہمارے سماج کی ڈی میرٹ ہے کہ ہم کسان، مزدور، دکاندار، غریب ہو کر ہم کو پتہ نہیں کس نے سمجھا دیا کہ ہم کسان ہیں تو بیٹا ڈاکٹر نہیں بنے گا، ہم کسان ہیں تو بیٹا انجینئر نہیں بنے گا، ہم کسان ہیں تو بیٹا IAS IPS نہیں بن سکتا، ہم کسان ہیں تو بیٹا عالم فاضل نہیں کر سکتا۔ بن سکتا ہے بیٹا میرا، ہم کو اپنے ارادے بدلنے ہوں گے، ہم کو اپنی ترجیحات میں چینجنگ لانی پڑے گی، ہم کو اپنے بچوں کے مستقبل کو آگ لگانے سے بچانے کے لیے، تعلیم پر زور دینے کے لیے ہم کو تھوڑی دیر کے لیے صبر کرنا پڑے گا، ایک روٹی پہ گزارا کرنے کی قسمیں کھانی پڑے گی۔ ہم کو تمام آشائش فیسلٹی دنیا کی جو لوگوں میں ہے ان سب کو تیاگ دے کر، چاہے وہ ہماری ماں ہو وہ بھی اپنی فیسلٹی اور تیاگ اور خواہشات کو تیاگ دے دے۔ نہیں چاہیے 5 درجن چوڑیاں، ایک چوڑی پر گزارا کریں گے، اس سے پیسے بچیں گے، بچوں کو ہم پڑھائیں گے۔ باپ کو نہیں چاہیے 50 جوڑے لنگیاں اور صاحب وہ چپل، وہ جوتے، وہ بائک، وہ گاڑی، وہ کپڑے نہیں چاہیے، ہم کو اپنی فیسلٹی میں کمی لانی پڑے گی، اس پیسے کو بچائیں گے۔ 500 روپیہ مہینہ اگر ہم نے بچا کر اپنے بچے کی تعلیم کے نام پر اگر ہم نے اس کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے بھیج دیا تو آج اگر ہم مجبوری کی زندگی گزاریں گے، 10 سال کے بعد یہی 500 روپیہ خرچہ کرنا ہمارے لیے اس قدر مثبت اور پوزیٹیو ریزلٹ لائے گا کہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے کہ آج جس تنگ دستی، غریبی، مفلسی، بیکاری کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اگر ہم نے اس زندگی سے آزاد ہو کر اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دی تو 10 سال کے بعد یہ تنگ دستی
دور ہو جائے گی, خوشحالی گھر میں آ جائے گی, یہ بیماری اور کمزوری دور ہو جائے گی, ہمارے گھر میں برکتیں آ جائیں گی. اور یہ جھوپڑپٹی جہاں آج ہم رہنے پر مجبور ہیں, اگر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانے پہ توجہ دیا, میری ماں آج آپ کو چوڑیاں چاہیے, آپ اپنی چوڑی کے خرچے کو بچا کر اگر اپنے بچوں کی تعلیم میں آپ نے خرچ کیا, ایک دن آئے گا آپ کا بیٹا آپ کو چوڑیوں کی رانی بنا دے گا. آپ اپنے بچوں کو پڑھا کر تو دکھائیے, اگر نہیں پڑھائیں گے یہ تمام آشائش دھری کی دھری رہ جائے گی, خاک میں مل جائیں گی آپ کی تمام فیسلٹیز, تمام آشائش, تمام یہ سیٹھی, یہ چودراہٹ, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ آشائش کی زندگی کتنے دنوں کے لیے, 40 سال, 45 سال, 50 سال, 60 سال, 65 سال, کبھی تو موت آئے گی. اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا اور مر گئے, پھر آپ کا مکان بھی بیٹا گروی رکھے گا, آپ کی دکان کو بیٹا بیچ دے گا, آپ کی گاڑی کو بیٹا بیچ دے گا. اس لیے اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے سب سے سٹیک اور بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دے دیں. اگر بچہ پڑھ لے گا تو تمام طرح کی تبدیلی سماج میں آ جائے گی. مزدوروں کے سماج سے ہم نکل جائیں گے. ہمارا بیٹا مزدور ہے, ان کا بیٹا IAS ہے, جس سے ہماری لڑائی ہے. شرم کی بات ہے حضرت, یہ افسوس کی بات ہے. ہم لوگ صرف نعرے بازی کرتے ہیں, کون بھگا دے گا ہم کو ہندوستان سے, یہ تو خواجہ کا ہندوستان ہے, یہاں سے ہمیں کون بھگا سکتا ہے, خواجہ کے اونٹنی کو نہیں بھگا پایا تو ہم کو کیسے بھگا پائے گا. اس طرح کے فکرے دیے جاتے ہیں, اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں, جبکہ فضولہ بات ہے, یہ سب بیکار کی بات ہے, یہ شاعروں کی بات ہے. یہ صرف خوش رکھنے کے لیے آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھگا نہیں پائے گا, کوئی مار نہیں پائے گا, کوئی ڈرا نہیں پائے گا. یہ صرف اشعار میں لوگ بولتے ہیں اور ہم جذباتی ہو کر اس کو انعامات دیتے ہیں. باقی حقیقت سے اس شعر کا کوئی تعلق نہیں ہے. سرکار غریب نواز کو نہیں بھگایا گیا تھا اور نہیں بھگا پایا ان لوگوں نے. اس میں حکمت کیا تھی؟ غریب نواز کا ایمان مضبوط تھا, محبت رسول میں وہ سرشار تھے, ان کو تبلیغ کرنی تھی, اللہ کی مدد, اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل تعاون حاصل تھا ان کو, جس کی بنیاد پر دشمن کی تمام طاقتیں بھری کی بھری رہ گئی. مگر سرکار غریب نواز پر تکیہ کر کے ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو بھی نہیں بھگا پائے گا, یہ خام خیالی ہے. 5 منٹ لگیں گے اگر آپ کا دشمن آپ کو بھگانا چاہا, کیونکہ آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں. بلاک سے لے کر پنچایت لیول سے لے کر ڈسٹرکٹ تک, ڈسٹرکٹ سے لے کر راج تک, راج سے لے کر قومی سطح پر, اگر آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے معاشرے کے تحفظ کے لیے, معاشرے کو بچانے کے لیے کیا کیا ہے. پنچایت میں کون آپ کا ہے, بلاک میں کون آپ کا ہے, ضلع میں کون آپ کا ہے, اسٹیٹ میں کون آپ کا ہے, ہندوستان میں کون آپ کا ہے. کوئی ایسا نہیں جو آپ کے حق کی آواز بلند کر سکے. آپ نے زندگی بھر اپنے بچوں کے ساتھ گزارا, مگر ایک بیٹا بھی آپ کا وکیل نہیں بنا. آپ کے 50 گاؤں میں ایک بھی جج آپ نے تیار نہیں کیے. آپ نے 100 گاؤں مل کر ایک IAS تیار نہیں کیا. آپ نے 25 گاؤں میں ایک ڈاکٹر نہیں بنائے. آپ کا کوئی بچہ پورے معاشرے میں نہ ڈاکٹر بنا, نہ انجینئر بنا, نہ IAS بنا, نہ IPS بنا, نہ وکیل بنا, نہ جج بنا. تو کون بچائے گا آپ کو, کون آپ کے حق کی آواز بلند کرے گا, کون آپ کو آپ کے رائٹ دلائے گا. یہ صرف ایجوکیشن دلا سکتا ہے. اس لیے تندرستی کی زندگی برداشت کر لیجئے. آپ اپنے بچوں کو جم کے پڑھائیے, خوب پڑھائیے, اس کو وکیل بنائیے. آپ کا بیٹا جب وکیل بنے گا انشاءاللہ حکومت کی کرسی پر چاہے جو بیٹھا ہو, اس سے مطلب نہیں. کرسی پر جو ہوتا ہے اس سے مطلب نہیں ہوتا. مطلب کس سے ہوتا ہے؟ جو آفس میں ہوتا ہے اس سے مطلب ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ آفس کون سنبھال رہا ہے, آفیسر کون بن رہے ہیں, DM اور کلکٹر کون بن رہا ہے, SP اور DIG کون بن رہے ہیں, بلاک لیول آفیسر کون بن رہے ہیں. اگر وہ آپ کے بچے ہیں تو فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا. اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کی آواز بلند نہیں کی جا سکتی ہے, آپ کو آپ کے رائٹس نہیں دیے جا سکتے ہیں. اس لیے مسلمانوں, ادھر ادھر کی بات کیے بغیر میں ایک محبت بھرا جملہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آ کر گزارش کروں گا, آپ آنکھ بند کر کے اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر کریں. خوب پڑھائیں, خوب پڑھائیں. زمین بیچنی ہو بیچ دیں, مکان بیچنا ہو بیچ دیں, پراپرٹی بیچنی ہو بیچ دیں, جو بیچنا ہو بیچ دیں. اس میں کوئی ننگ و آر نہیں, اس میں کوئی شرم اور ذلت کی بات نہیں. کوئی نہیں کہنے آئے گا آپ کو کہ آپ نے زمین بیچ دیا بچے کو پڑھانے کے لیے, کوئی